صاحب، جناب اسد کیسر صاحب، جناب مسٹر گور صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، قائدین محترم، معزز خواتین و حضرات اور میڈیا کے دوستوں، میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے تحفظ آئین کے حوالے سے اس سیمینار کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسے موقع پہ سیمینار ہو رہا ہے کہ جس میں سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے، آئین کے وجود اور اس کی بالادستی کے لیے حقیقی خطرات پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ سیاست، جمہوری اور انتخابی عمل سے اسٹیبلشمنٹ کی اور ریاست کے اداروں اور خفیہ اور حساس اداروں کا عمل دخل ختم ہونا چاہیے۔ بلا شبہ خطرات بھی بہت ہیں، لیکن یہ امر باعث اطمینان ہے کہ پاکستان کے عوام بیدار ہیں، نوجوان بیدار ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا نے بیداری کی ایک نئی لہر پیدا کی ہے، اور اسی وجہ سے غیر جمہوری قوتیں تلملا رہی۔ اور میں یہی بات کہوں گا، اب اگر کوئی فیصل مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کے بھی پریس کانفرنس کرے تو اسے کوئی نہیں مانے گا۔ میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طویل مدت سے میرا بھی اسی سیاسی دشت سے تعلق ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے ان تمام قائدین کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور ان کی حکومتوں میں کے خلاف اپوزیشن میں رہ کر کام کا موقع ملا ہے۔ پھر جب یہ اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر الحمدللہ پھر اکٹھے ہم اپوزیشن میں کام کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئین، جمہوریت، غیر جانبدارانہ انتخابات جو اقتدار سے الگ ہونے کے بعد یاد آتا ہے، کاش یہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی چیزیں یاد رہیں۔ حکومت کو، ریاست کو، ملک کے انتظامی نظام کو آئین کے مطابق چلانے کا اہتمام کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج پاکستان اس طرح فوجی شکنجے میں نہ ہوتا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ سیاست، جمہوریت اور غیر جانبدارانہ انتخابات یہ کسی نے تشتری میں رکھ کے سیاستدانوں کو نہیں دینا۔ سیاسی اور جمہوری قیادت کو اپنا ایک رول اور بنیادی کردار ادا کرنا ہے، اور میرا یہ مضبوط موقف ہے کہ پاکستان تو اللہ کی نعمت ہے، یہ چل سکتا ہے، مستحکم ہو سکتا ہے، عالمی برادری میں ایک باوقار اور جمہوری کردار پا سکتا ہے، لیکن یہ جہاں معاشی میدان میں خود انحصاری، اپنے آپ پر اعتماد اور کرپشن سے جدا ہو کے قومی معیشت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام امور کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام آئین، قانون کی بالادستی اور فرمانروائی کے بغیر ممکن نہیں۔
اور میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تحفظ آئین کس طرح ممکن ہے اور اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں؟ میں گزارش کروں کہ سیاسی قیادت جمہوری جماعتوں کو بالآخر جلد یا بدیر خود اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ اپنے رویے، اپنی روش، اپنے اسلوب کو خود آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے، اور اسی طرح ملک میں اس سیاست کی قیادت فوج یا کور کمانڈرز نے نہیں، یہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری قیادت نے کرنا ہے۔ لیکن یہ جمہوریت، یہ آئین اور دستور کی بالادستی خود پارٹیوں کے اندر بھی لانا ہوگی، اور خود پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت کو مستحکم کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہم انتخاب چاہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ ہوں، شفاف ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، لیکن سیاسی جماعتیں کبھی اس بات پر بھی غور کریں کہ آپ کو اللہ پاپولیرٹی دیتا ہے، عوام کی تائید اور پشت پانی ملتی ہے، لیکن پاکستان کا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ، ہمارے ممبران، ہماری قومی قیادت، ہمارے قومی نمائندے کیسے ہونے چاہیے، ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور کس بنیاد پر ان کے انتخاب کی بنیاد مہیا کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی اور نے نہیں، کسی الیکشن کمیشن کے میکنزم نے نہیں، یہ فیصلہ خود جمہوری قوتوں اور سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اور جمہوریت کے لیے جو سب سے بڑا روگ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح مرحلہ وار مستحکم ہوتی چلی گئی ہے، لیکن آج اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ میں ایک کمزور ترین سطح پر کھڑی ہے، اور آج سیاسی جمہوری قیادت کو یہ بالغ نظری کا اور ایک وسیع ویژن کے ساتھ قومی ڈائیلاگ کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ ڈائیلاگ یہ سمجھیں کہ ریاست کی طاقت کے ساتھ کیا جائے، تو یہ تو فارمولے بیشتر استعمال کیے جا چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر سے سینئر سیاستدان، سینئر صحافی حضرات، سول سوسائٹی کے سینئر لوگ آگے بڑھیں، اور سیاسی قیادت کے درمیان جو دوریوں کی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں ان کو گرا کر قومی ڈائیلاگ کا راستہ کھولا جائے۔ اور میں دوسری بات یہ گزارش کروں گا، یہ جو سیاست جمہوریت میں جیت کا خمار چڑھ گیا ہے، ہر قیمت پر جیت کا چسکا پڑ گیا ہے، یہی جمہوری مزاج کو تباہ کر رہا ہے۔ جیت کو قبول کریں، ہار کو قبول کریں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب انتخاب شفاف اور غیر جانبدارانہ ہو۔ لیکن ہر 5 سال کے بعد اگر سیاسی جماعتوں، سیاسی قیادت سے نئے اعلی کار تیار ہو جائیں، نئے سہولت کار تیار ہو جائیں، اسی اقتدار کے منصب کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو یہ اس وقت تک آئین کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آئین کا تحفظ محض تقاریر کے ذریعے نہیں، قراردادوں کے ذریعے نہیں، اور محض بیانات جاری کرنے کے ذریعے نہیں، اس کے ہر پہلو پر آئین کے تحفظ کے لیے خود جمہوری قیادت کو آگے بڑھنا ہوگا۔ آخری میری گزارش ہے کہ اس مقصد کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو،
ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کر کے مستقبل کے لیے ایک صاف شفاف آئینی طریقہ کار کا پابند ہونا ہوگا، عدلیہ کو ہر دباؤ سے آزاد کروانا۔ مجھے معلوم ہے کہ حامد خان صاحب کی قیادت میں ایک بہت ہی شاندار عدلیہ کی آزادی، ججوں کی بحالی کی تحریک چلی، لیکن اس کا کیا انجام ہوا؟ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایل ایف او کے خلاف ہم اسمبلی میں احتجاج کر رہے تھے اور اس میں ججوں کی عمر ہائی کورٹ کی 62 سے 65 اور سپریم کورٹ کے جج کی 65 سے 67 سال کر دی گئی۔ ہم ڈٹ گئے، خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے۔ مجھے یاد ہے اس وقت بھی سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی سینئر لائر، اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے لے کر آئے۔ قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ، پروفیسر خورشید احمد جو اس وقت سینیٹر تھے، اللہ ان کو صحت دے، ان کے گھر پر میٹنگ تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس تشریف لائے اور وہ منت کرتے رہے کہ جناب یہ عمر کی حد بڑھنے دیں۔ ہم تمام دلائل دے رہے تھے۔ میں اس وقت بالکل کپ کپا گیا۔ وہ چیف جسٹس اپنی کرسی سے اٹھے اور قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ کے قدموں پہ گر پڑے کہ قاضی صاحب آپ یہ نہ کیجئے، اس عمر کی توسیع بڑھنے دیجئے۔ ہم کل بھی اسی بات کے قائل تھے کہ یہ توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ اس توسیع کے بارے میں جماعت اسلامی نے اس وقت بھی کہا تھا چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کا حصہ نہ بنے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا فوجی عدالتوں کے قیام کا حصہ نہ بنے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ غیر ضروری ترامیم کا حصہ نہ بنے۔ آج آپ بھی اس موقف کے قائل ہیں۔ جماعت اسلامی آئین کے تحفظ کے لیے اس میدان میں کھڑی ہے۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2024 کا الیکشن دھونس ہے، دھاندلی ہے، زر ہے، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے۔ اب یہ عوام فارم 47 کو مسترد کر چکی ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام اسی وقت آئے گا کہ فارم 45 کے اصل نتائج کو تسلیم کر کے جس کا مینڈیٹ بنتا ہے حکومت اس کے حوالے ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔